یا معشر الجنی، یا اے معشر گروہ، عین شین را اس کا روٹ ہے اور بڑے گروہ کو کہتے ہیں۔ عشر 10 کو کہا جاتا ہے، تو جہاں پہ 10 لوگ اکٹھے ہو گئے ایک بڑا ہجوم بن جاتا ہے، تو اسی سے معاشرہ بھی ہے۔ یا معشر اے گروہ، الجنی جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یأتی آئے، کم تمہارے پاس، رسول کئی رسول، منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتی آیات میری، آیاتی آیات، اور یا جو ساتھ ہے وہ میری، وَيُنذِرُونَكَ اور يُنذِرُونَ وہ ڈراتے ہیں، کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہاری اس دن کی، قالو وہ کہیں گے، شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا اپنے نفسوں پر، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ہے انہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کافر۔ آیت نمبر 128 سے دیکھیں، وَيَوْمَ اور جس دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، یا معشرہ تو فرمائے گا اے گروہ، الجنی جنوں کے، قد تحقیق، استکثرتم بہت زیادہ لے لیے تم نے، استکثر زیادہ لے لیے تم نے، من الانسی انسانوں میں سے، وقال اور کہیں گے اولیاؤہم دوست ان کے، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعضنا بعض ہمارے نے بھی، بعضن بعض کا، وبلغنا اور پہنچے ہم، اجلنا اپنی مدت کو، الذی وہ جو، اجلتا مقرر کی تو نے، لنا ہمارے لیے، قال وہ فرمائے گا، النار آگ، مثواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، الا مگر، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، ان بے شک ربک رب آپ کا، حکیم بہت حکمت والا ہے، حلیم خوب علم والا ہے، وکذالک اور اسی طرح، نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض ظالمین ظالموں کو، بعضن بعض پر، بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ۔ قیامت کا نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو تب ان لوگوں کے ساتھ، یعنی شیطان جن کے ساتھ اور انسان شیطان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنوں انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان میں سے جنوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، فرمائیں گے کہ اے گروہ، تم نے کافی زیادہ انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، یعنی ایک طرح سے ان کو لگے گا کہ یہ شاباشی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ جنوں سے مراد شیطان جن ہیں، ان کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے کا مطلب یہ ہے
کہ انہیں گمراہ کر کے اپنے رستے پہ لگا لینا، کہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے رستے پہ لگا لیا ہے، اغوا کر لیا ہے تم نے پورا لشکر جو ہے انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ تو شیطان کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے سب سے پہلے نافرمانی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے۔ تو جب ابلیس نے نافرمانی کی تو اس وقت اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے لوگوں کو تیری نافرمانی پہ اکساؤں گا، تو اس کا وعدہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، جب بھی کوئی انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنی پوری جماعت کے ذریعے اپنی اولاد کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اپنے مشن میں ساتھ لگا لیا، ایک پورا لشکر تیار کر لیا، اور کیا کرتے ہیں، وہ اپنے انسانوں کو اغوا کرتے ہیں، انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسانوں کی کثیر تعداد کو جمع کر لیتے ہیں۔ اطاعت کرنے والی تعداد، آپ دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہے۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن کثیر تعداد کو جنہوں نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ تو اس طرح سے شیطانوں نے، جنوں نے انسانوں کو اپنے ساتھ لگایا اپنے مشن میں۔ اب وہ انسان کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے مشن کا حصہ بن گئے ہیں۔ وہ پہلے تو ان سے بڑی نفرت کرتے تھے، یا پھر اچھا نہیں سمجھتے تھے نا، بڑی باتیں ہوتی تھی، شیطان نے ہم سے یہ کام کروا لیا، ہم سے مسٹیک ہو گئی، لیکن جیسے جیسے شیطان سے دوستی بڑھتی جاتی ہے وہ بھی شیطان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اب ان کے دوست یعنی جنوں کے، شیطانوں کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو ان کے دوست کہہ دیا۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے، جو جس کی بات مانتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کی باتیں مانتا ہے، جس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، دراصل وہی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو وقال اولیاؤہم من الانس، جنوں کے جو دوست ہیں انسان شیطان جو ہوتے ہیں، جنوں کے جو دوست ہیں وہ کیا کہیں گے اللہ سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب فائدہ اٹھایا ہے ہمیں بعض نے بعض کا۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا۔ اب جنوں نے انسانوں سے فائدہ تو یہ اٹھایا کہ ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا، ان کو گمراہ کر کے اپنے رستے پہ لگا لیا۔ اور پھر ان کی تعظیم اور تکریم اور مصیبت کے وقت کیا کیا کہ انسانوں نے ان کو پکارنا شروع کر دیا، اور یہی شیطان کی کامیابی ہے کہ پہلے اس نے اپنے جال میں پھنسایا، پھر اس قدر اپنی عزت اس کے سامنے بنا لی کہ وہ اب کیا کرتے ہیں کہ انسان مشکل کے وقت اللہ کو پکارنے کی بجائے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ دراصل لوگوں کو پکارنا شیطان کو پکارنا ہے، کیونکہ وہی اس کی طرف راغب کرتا ہے، وہی اکساتا ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ فائدہ جو کہ جن انسانوں سے اٹھا رہے ہیں۔ اب انسان کے جنوں سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، انسان جنوں سے کیسے فائدے اٹھاتا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے فرشتوں سے سنی ہوئی خبریں لا کے دیتا ہے، جھوٹ ملا کر بتاتا ہے، پھر جھوٹی خبریں جب آ کے دیتا ہے تو انسان کو جب ایک خبر کا پتہ چلتا ہے، انسان اپنی جھوٹ غیبدانی کا بازار چمکانا شروع کر دیتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں علم کا پتہ ہے، میرے پاس اس غیب کی خبر بھی ہے۔ اچھا، لوگوں کے سامنے وہ اپنی ایک خبر رکھتا ہے، جب اس کی ایک خبر سچی ثابت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اپنا پیر، فقیر اور ملا اور عالم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس بڑا علم ہے، اور اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی عزت بڑھتی ہے۔ پھر اسی طرح جادو ٹونے میں جنوں سے مدد لینا اور غلط طریقے سے ان کو استعمال کرنا، ان سے لوگوں سے پیسے بٹورنا اور اس سے مزید کئی فوائد حاصل کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، تو یہ ہے انسانوں کے جنوں سے فوائد۔ تو انسان بھی جنوں سے غلط فائدے لیتے ہیں، ان کی وجہ سے جو آج کل جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سب جنوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو تنگ کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جنوں نے انسانوں کو اپنے ساتھ لگایا، انسانوں نے
گمراہ ہو کر ان کو فائدہ پہنچایا۔ اب جن کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام کیا، ہم بھی ان کا کام کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی دوستی ہوتی ہے تو دوستی میں جو ہے دونوں سائڈوں سے مدد کی جاتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے فائدہ۔ کوئی کسی کا جب سپورٹر بنتا ہے نا تو دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سپورٹ کرتا رہے، جیسا ہی فائدہ نظر نہیں آتا انسان سپورٹ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر جن انسانوں کو گمراہ کر کر فائدہ حاصل کرتے ہیں، انہوں نے جب اللہ سے بات کی اس کو پورا کرنے کے لیے، تو انسان بھی جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ عرب جاتے کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا ہو، وہاں پہ کوئی زیادہ لوگ نہ رہتے ہوتے، تو اپنا پڑاؤ ڈالنے سے پہلے پکارتے تھے، اے جنوں کے سردار، تو ہم تیری پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو جنوں کے سردار کی پناہ لیتے تھے، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، تو ایسے وہ باقی چیزوں کے نقصان سے، جیسے کیڑے مکوڑے اور جانور اور باقی جنوں کے اور شر کے نقصان سے جن کی پناہ لے لیتے تھے۔ تو یہ جنوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اس طرح سے، اور جن بھی اس سے خوش ہوتے تھے کہ ہماری عبادت، ہماری تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسے اس کی دوستی ہوتی ہے ویسا ہی وہ پھر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمان کے دوست اچھے کام کرتے ہیں، شیطان کے دوست اچھے کام نہیں کرتے۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اب تم یہاں پہ رہو گے، تم بھی اور تمہارے دوست بھی، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ۔ اب اسے کیا مراد ہے؟ ایسے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا ہے کہ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ہمیشہ نہیں لوگ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ، یعنی کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا دنیا میں جنہوں نے پہلے گناہ کیے تھے، جو اس طرح سے جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی گناہ گار تھے، باطل راہوں کا میں چلنا شروع ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور پھر وہ آگ سے بچ گئے۔ اب اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہ ہے کہ جہنم آخر ختم ہو جائے گی، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آگ میں رہیں گی، مگر جسے اللہ چاہے گا تو اگر چاہے گا تو اس کو دوزخ میں دائمی ہے، تو اس کی چاہنے پر موقوف ہے یہ بات، لیکن وہ چاہ چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں بھیجے گا اور پھر چاہے گا، اس کی چاہت آ گئی ہے۔ مطلب اس لفظ سے جو یہ شک پیدا ہوتا ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ جہنم آخر ختم ہو جائے گی، تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آگ میں رہا کریں گے مگر جو چاہے اللہ، تو اس لیے کہ اگر دوزخ کا عذاب دائمی ہے تو اس کی چاہنے سے ہی دائمی ہے، خالدین فیہا، اگر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو اللہ کی چاہت سے ہی رہیں گے، اللہ کی مرضی سے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہ چکا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جن کو وہ مل جاتی ہے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ الا ماشاء اللہ کے انڈر آ جاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے، اور پھر وہ جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شیطان صفت انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتے ہیں شیطان اور ایک ہوتے ہیں شیطان صفت انسان۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو پہچان لیتا ہے، فوراً اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے لگی لپٹی باتیں سناتا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور پھر شیطان صفت انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔
شیطان اسے اپنے اعلیٰ کار بنا کر استعمال کرتا ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو غلط راہوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. وہ عبادت سمجھ کر لوگوں کو غلط راستے دکھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، یہ تو بڑی بری بات ہے، تمہارا دینی حق ہے، تم نے اس سے لینا ہے، اس کے لیے تمہیں مارنا پڑے، لوٹنا پڑے، لوگوں کو رسوا کرنا پڑے، فساد برپا کرنا پڑے. تو یہ شیطان جو ہے انسانوں کے اندر ایسی آگ لگاتا ہے. جب وہ کسی کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی انسان کے اندر ایسی کچھ اس کو وائرس نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ اس جانب جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو انسان شیطان صرف کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر شیطان سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ شیطان صرف انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کی دلچسپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں سے آپ کو ملانا شروع کر دیتے ہیں. تو جس کو نیکی کرنا اچھا لگتی ہے اس کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے.